السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کے کچن کے اندر موجود مرچوں سے نئی مرچیں کیسے حاصل کریں، ان کی پنیری کیسے لگائیں، ان کے بیج کیسے لگائیں، اور یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ یہ کون سے موسم کے اندر لگانی چاہیے، اس کے کون سے موسم ہوتا ہے۔ اس کے 2 موسم ہوتے ہیں جو زبردست ہوتے ہیں، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں، اور اس کو لگانے کے 2 طریقے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کو پانی کیسے دینا ہے، یہ بھی ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے جناب، بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیے تاکہ آنے والی ویڈیو پر وقت آپ پر تک پہنچ جائیں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مٹی تیار کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ مٹی تیار کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ پہلے پانی دے لیں اس کو، یہ جیسے میں نے اس کو پہلے پانی دے دیا تھا اور یہ کل کو پانی دیا تو اب اس کے اندر میں نے یہ بھالو مٹی جو ہے اس کے اندر وہ بھی مکس کر دیا تھوڑی سی، کیونکہ یہ نرم ہوتی ہے اور بیج بھی آپ کو پتہ ہے کہ نرم ہوتا ہے۔ اگر اس کا بھی زیادہ وزن آ جائے یا زیادہ گہرا چلا جائے، عمیق ہو گہرا ہو، تو پھر یہ اگتا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ مٹی تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مٹی کو تیار کر لیں اچھے طریقے سے اور اس کو پانی نہ دیں، بلکہ بیج لگانے کے بعد جو ہے آپ ایسے کریں کہ بیج اس طرح سے آپ نے نکالنا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں مرچ آپ کے کچن کے اندر موجود ہے، اس کو اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور کوشش کریں کہ اس کا جو بیج ہے نا نیچے اس کو کٹ نہ ہے۔ اگر اس کو کٹ آ گیا تو پھر یہ اگے گا نہیں ہے۔ یہ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر ماشاءاللہ کافی سارے بیج موجود ہیں اس کے اندر۔ یہ تقریباً ہر مرچ کے اندر جو ہے تقریباً 50 کے قریب جو ہے بیج موجود ہوتے ہیں۔ تو 2 طریقے سے ہم اس کو تیار کر کے جو ہے اس کا بیج لگا سکتے ہیں۔ آپ نے بیج نکال لینا ہے اور بیج نکالنے کے بعد جب آپ کام سے فارغ ہوئے تو پہلے سب سے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آنکھوں یا چہرے کو لگا رہے ہو پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو بیج نکالنے کے بعد جیسے آپ نے اس کو اس طرح چھڑکاؤ کر دینا اس کا۔ یہ دیکھیے جناب، یہ میں نے بیج اس کے لگا دی ہیں اور کچھ دن میں نے پہلے بھی لگائے تھے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ وہ ماشاءاللہ جنریشن ہو چکی ہے ان کی اور کافی پلانٹ اگئے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے جناب بیج لگانے کے بعد یہ بھالو مٹی ہے، بریک مٹی ہے، بالکل بریک مٹی جو ہے آپ نے ان کے اوپر ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ ان کو اب چھڑکاؤ کر دیں گے تو یہ بیج آپ کے نیچے تھوڑے تھوڑے چلے جائیں گے۔ زیادہ مٹی نہیں ڈالنی آپ نے، یہ پھر بعد میں ان کی جنریشن نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ نے پہلے اس کو پانی لگایا ہوا ہے نا مٹی کو، تو پھر جب آپ نے اس کو بیج ایسے لگانا ہے تو پھر آپ نے اس کو شاور کے ساتھ پانی دینا ہے۔ زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی نیچے کافی ساری نمی موجود ہے، اس کے اندر مٹی نرم ہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ چھڑکاؤ کر دیں جس سے آپ یہ ان کی جنریشن انشاءاللہ 5-6 دن کے بعد شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہو کہ آپ چاہتے ہیں کہ پانی دیں، اگر یہ مٹی ڈرائی ہے سوکھی ہے تھوڑی تھوڑی، تو پھر آپ اس کو شاور سے تھوڑا تھوڑا پانی اور دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پہلے پانی نہیں لگایا تو پھر آپ اس کو پانی اچھی طریقے سے دیں، اس کو اچھی طرح بھر کے پانی دیں تاکہ اس کے اندر نمی موجود رہے۔ اس کو زیادہ پانی نہیں دینا آپ نے، ٹھیک ہے، وگرنہ یہ گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ بالو مٹی استعمال کریں۔ بالو مٹی جو ہوتی ہے نا، یہ ریتلی مٹی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں، یہ بھل کہتے ہیں جسے، یہ نہروں وغیرہ سے زیادہ نکلتی ہے، کنوؤں سے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض پانی زیادہ بھی لگ جائے نا اس کو، یا بارش وغیرہ ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ریتلی مٹی پانی کو زیادہ جذب کر لیتی ہے، پانی کو جمع نہیں ہونے دیتی، اور آپ کے پودوں کو، آپ کی نرسری کو، آپ کی سبزیوں کو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس کے 2 موسم ہوتے ہیں لگانے کے۔ ایک تو یہ کہ آپ اکتوبر کے مہینے میں لگا لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سردیاں نکالنے کے بعد جو ہے فروری مارچ میں لگا لیں۔ اگر آپ اکتوبر کے منتھ میں لگائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی مرچیں جو ہیں نا وہ دوسروں کا سیزن آنے سے پہلے جب لوگ نرسری لگا رہے ہوں گے، پنیری لگائیں گے، اس وقت آپ کی مرچیں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گی۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ میں نے تقریباً 20 دن پہلے لگائے تھے۔ یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، یہ کافی سارے پلانٹ میرے پاس پودے موجود ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ اگ چکے ہیں۔ اور ادھر یہ بھی دیکھیں، یہ تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے لگائے تھے، یہ 20 دن پہلے، وہ 10 دن پہلے لگائے تھے۔ ماشاءاللہ ان کی بھی جنریشن ہو چکی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اکتوبر میں لگاتے ہیں نا
تو پھر آپ کو ذرا جب جنوری دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے اس کو ذرا آپ کو پھر ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، تھوڑا ان کے اوپر شیڈ کر دیں تاکہ ککر وغیرہ جو اس کے اوپر پڑتا ہے نا، ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ کورا جب پڑتا ہے تو پھر یہ ان کو ذرا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس چیز دو یہ اس کے موسم ہے۔ آپ نے ایک بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹمپریچر جو ہے نا وہ 25 کے لگ بھگ ہونا چاہیے۔ ٹمپریچر اگر 25 سے لگ بھگ ہوگا تو آپ کسی بھی موسم میں اس کو لگا سکتے ہیں۔ اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا جناب، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔